الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک بھائی تصوف کے بارے میں یعنی کہ صوفی ازم اور صوفیت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے، اسلام میں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اہل تصوف سے اس معاملے میں رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ آپ لوگوں کی حقیقت کیا ہے، تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ لوگوں کے دل کے امراض سے پاک صاف ہوں۔ ہم تزکیہ نفس کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی مخلوق کو اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن زمینی حقائق اس موقف کے بالکل الٹ ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں سے ملیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے دلوں کو گناہوں سے پاک صاف کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو صوفی قرار دیتے ہیں، جو اپنے آپ کو صوفی ازم کا داعی اور عامل کہتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ معاملات نہایت خطرناک ہیں۔ میں ان لوگوں کے چند امور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو تصوف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جو اپنے آپ کو صوفیت کا داعی اور عامل قرار دیتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ یہ کہ یہ لوگ بہت سے امور میں کفر و شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کئی لوگ آپ کو ملیں گے جن کا تعلق صوفیوں سے ہوگا، صوفی ازم سے ہوگا، جو فوت شدگان کو پکارتے ہیں، مصائب میں مشکلات میں ان سے مدد مانگتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو غوث اعظم قرار دیتے ہیں، انہیں مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا اور حاجت روا قرار دیتے ہیں، یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں، اور یہ عقائد قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، تو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو پکارنے کی، کسی اور سے دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سورہ جن تھی، اور سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کہ اللہ کے علاوہ ان کو مت پکاریں جو نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت سورہ فاطر میں ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، کہ جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، انہیں پکارو تو تمہاری پکار سننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے۔ تو غیر اللہ کو پکارنا، فوت شدگان کو پکارنا، یہ غلط ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جو تصوف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ کئی لوگوں کو ابدال قطب قرار دیتے ہیں اور ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ کائنات میں تصرف کرتے ہیں، یہ لوگوں کے امور کی تدبیر کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی مدبر الامور نہیں ہے۔ سورہ یونس میں آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کہ آپ ان کافروں سے پوچھئے کہ تمہارے امور کی تدبیر کون کرتا ہے، پوری کائنات کا سسٹم چلانے والا کون ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اقرار کریں گے، یہ
اس بات کا اعلان کریں گے کہ اللہ ہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے مشرکین بھی یہ مانتے تھے کہ مدبر الامور صرف اللہ رب العزت ہے، کوئی اور نہیں ہے، لیکن وہ اللہ رب العزت کے علاوہ اوروں کو بھی پکارتے تھے، یہ سوچ کر کہ یہ اللہ رب العزت کے برابر کے نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے قریب کر دیتے ہیں، یہ اللہ اور اللہ کی مخلوق کے مابین وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں۔ تیسرے نمبر پہ صوفی حضرات اپنے پیروں، اپنے مشائخ کے بارے میں غلو سے کام لیتے ہیں، مبالغہ سے کام لیتے ہیں، ان کی تقدیس اور احترام میں حد سے آگے نکل جاتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ لوگوں میرے معاملے میں مبالغہ سے کام نہ لینا، میری تعریف کرتے ہوئے، شان بیان کرتے ہوئے حد سے آگے نہ نکلنا، میں ایک بندہ ہوں، میرے بارے میں یہ کہا کرو کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے محترم ہیں، آپ نے اپنی ذات کے معاملے میں مبالغہ سے روکا ہے، غلو سے روکا ہے۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ہمیں کسی سے محبت نہیں تھی، اس کے باوجود جب آپ تشریف لاتے تو ہم آپ کے احترام میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے تھے کہ آپ اس حرکت کو ناپسند کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ مختلف پیروں کی بیعت کیے ہوتے ہیں، وہ ان کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے ایسا انداز اختیار کرتے ہیں گویا کہ وہ اس میت کی طرح ہوں جو غسل دینے والے کے سامنے ہوتی ہے۔ غسل دینے والا میت کو کبھی ادھر اڑتا ہے، کبھی ادھر اس کو کر دیتا ہے، کبھی ادھر پھیرتا ہے، کبھی ادھر پھیرتا ہے، اور میت کو کوئی ہوش نہیں ہوتا، میت آگے سے اعتراض نہیں کر سکتی، میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو یہی صورتحال ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کسی پیر کی، کسی شیخ کی بیعت کیے ہوتے ہیں، آنکھیں بند کر کے ان کی ہر بات مانتے ہیں اور ان کی کسی برائی پہ اعتراض کرنے کی جرت نہیں رکھتے، جب کہ اللہ رب العزت نے یہ حق کسی کو نہیں دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوق میں سے کسی کی بھی وہ بات ماننے کی اجازت نہیں ہے جس بات کو مانیں گے تو اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے اس کی ہر بات مانی جائے۔ کوئی بھی امام ہو، کوئی بھی پیر صاحب ہوں، ان کی وہ بات نہیں مانی جائے گی جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوگی۔ چوتھے نمبر پہ صوفیاء کے ہاں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ وہ قوالی پڑھتے ہوئے، قوالی سنتے ہوئے، قوالی گاتے ہوئے اور اس قسم کا کلام پڑھتے ہوئے رقص کرنے لگتے ہیں، ناچنے لگتے ہیں، موسیقی کے آلات کا استعمال کرتے ہیں اور دعویٰ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جب کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ انفال میں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ صحیح معنوں میں مومن وہ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن موسیقی کے آلات کا استعمال کیا جا رہا ہے، میوزک کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور اچھے بھلے انسان 30 سال کے، 40 سال کے، 50 سال کے ناچ رہے ہوتے ہیں، ڈانس کر رہے ہوتے ہیں۔ سچ کہا تھا امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ لو ان رجلا تصوف اول النہار لم یأتی علیہ الظہر
इल्ला वजदतहु अहमक, کہ اگر کوئی آدمی دن کے پہلے حصے میں صوفی ہو جائے تو ظہر کا وقت آنے تک وہ احمق بن چکا ہوگا، بیوقوف بن چکا ہوگا، ایسی حرکتیں کرے گا جس سے آپ جان جائیں گے کہ اب یہ احمق ہو چکا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے اس قول کو امام بہقی نے ان کے اپنی اس کتاب میں نقل کیا ہے جو امام شافعی کے مناقب کے بارے میں انہوں نے لکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، کہ یقیناً میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو بدکاری کو، زنا کو حلال قرار دیں گے، جو ریشم کے لباس کو اپنے لیے حلال قرار دیں گے، جو شراب کو حلال قرار دیں گے، اور جو موسیقی اور میوزک کے آلات کو اپنے لیے حلال قرار دیں گے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ 5ویں نمبر پہ صوفیوں کے ہاں آپ کو اللہ کے ذکر کا عجیب و غریب طریقہ ملے گا۔ وہ کیا؟ اللہ کا ذکر کریں گے تو کہہ رہے ہوں گے اللہ اللہ، یعنی کہ پوری بات نہیں کریں گے۔ پوری بات کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پوری بات یہ ہے کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ پوری بات یہ ہے کہ سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ پوری بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ پوری بات یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ لیکن یہ ذکر کریں گے اللہ اللہ، یعنی کہ اللہ، اس کے بعد کوئی بات نہیں کریں گے کہ اللہ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ کی آپ کن الفاظ کے ساتھ تعریف کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی کن الفاظ کے ساتھ آپ تسبیح بیان کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی کن الفاظ کے ساتھ بڑائی بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ اور اس انداز سے اللہ کا ذکر کرنا بدعت ہے۔ اور کبھی کہہ رہے ہوں گے ہو، ایسا ذکر آپ کو نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے گا اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملے گا۔ 6 نمبر پہ کشف کے نام پہ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی کہ کئی غیبی باتوں کا دعویٰ کریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں کشف ہوا ہے، جبکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے آسمان و زمین میں جو غیبی باتیں جانتا ہو، جو عالم الغیب ہو۔ عالم الغیب اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں ہے، البتہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو چند غیبی باتیں بتائیں، اور انہیں بھی چند غیبی باتیں بتائیں۔ جو غیبی باتیں بتائیں وہ محدود تھیں، انہیں گنا جا سکتا ہے، وہ تھوڑی سی تھیں، اور جو علم اللہ نے اپنے پاس رکھا کسی کو نہیں دیا وہ غیر محدود ہے، اسے گنا نہیں جا سکتا، اس کی تعداد نہیں بیان کی جا سکتی۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ صوفیوں کے ہاں یہ چیز عام ہے کہ وہ ایسے امور کا دعویٰ کرتے ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ غیبی امور کو جانتے ہوں اور نام اس کو کشف کا دیتے ہیں۔ 7ویں نمبر پہ صوفیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیدا کی گئی ہے، جبکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ ذاریات میں آیت نمبر 56 میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے تمام جنوں اور تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ 8ویں نمبر پہ کئی صوفی لوگ اپنے پیروں اور مشائخ کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اب شریعت کے پابند نہیں رہے، شریعت کی پابندیوں سے آزاد ہو چکے ہیں، کیونکہ اللہ کے اتنے قریب ہو چکے ہیں کہ اب وہ شریعت کے امور کے پابند نہیں ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے یہ سہولت اپنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ ہجر میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اے ہمارے نبی آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ
فوت ہونے کا وقت آ جائے، یعنی کہ فوت ہونے تک آپ نے اللہ رب العزت کی عبادت جاری رکھنی ہے، نمازیں پڑھتے رہنا ہے، رمضان کے روزے رکھتے رہنا ہے، اور دیگر امور جو واجب ہیں ان پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ نمبر 9، کئی صوفی براہ راست اللہ سے علم لینے کا عقیدہ رکھتے ہیں، جبکہ ایسا دعویٰ کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے علم لیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، لیکن یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم لیتے ہیں، اور کہتے ہیں حدثنی قلبی عن ربی، کہ مجھے یہ بات بیان کی ہے میرے دل نے، کس سے لے کر؟ میرے رب سے لے کر۔ چنانچہ ایک صوفی کہتے ہیں اخذتم علمکم میتا عن میت، کہ تم لوگوں نے اپنا علم، اپنی احادیث کس سے لی ہیں؟ کسی فوت شدہ سے، اور فوت شدہ نے کس سے لی ہیں؟ اس سے جو آج موجود نہیں ہے، وہ بھی فوت ہو چکا، اور اس نے جس سے علم لیا تھا وہ بھی فوت ہو چکا۔ تمہارا علم لینے کا، احادیث لینے کا، دین لینے کا یہ انداز ہے، اور ہمارا انداز وَأَخَذْنَا عِلْمَنَا عَنِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، ہم نے براہ راست علم اس ذات سے لیا ہے جو زندہ ہے، جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ یقول امثالنا حدثنی قلبی عن ربی، ہمارے جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ دین کی بات میرے دل نے بیان کی ہے، کس سے لے کر؟ میرے رب سے لے کر۔ اور تم لوگ کہتے ہو کہ حدثنی فلان وَأَيْنَ هُوَ قَالُوا مَاتَ، تم کہتے ہو کہ مجھے یہ حدیث بیان کی ہے فلاں نے، سوال کیا جاتا ہے فلاں کدھر ہے؟ تم کہتے ہو کہ وہ تو فوت ہو چکا۔ پھر اس نے کس سے یہ حدیث لی تھی؟ کہتے ہو فلاں سے، وہ فلاں کہاں ہے؟ وہ بھی فوت ہو چکا۔ تو تمہارا علم ان سے ہے جو آج فوت ہو چکے ہیں، آج موجود نہیں ہیں، جبکہ ہمارا علم اللہ سے براہ راست ہے جو زندہ ہے، جو کبھی فوت نہیں ہوگا۔ اندازہ کیجئے کتنا بڑا دعویٰ ہے، ایسا دعویٰ کسی صحابی نے کبھی نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے سارے کا سارا علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ علم اللہ رب العزت سے لیا۔ یہ الفاظ ابو یزید البستامی کے ہیں، اور ابن عربی مشہور و معروف صوفی ہیں، وہ اپنی کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ کتاب کہاں سے آئی، کدھر سے لی۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست لی ہے، آپ کے ہاتھوں سے لی ہے، اور لوح محفوظ سے لکھی ہوئی آئی ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں فاقتصرت علی ما ذکرتہ من هذه الحکم فی هذا الکتاب علی حد ما ثبت فی الکتاب فامتثلت ما رسم لی ووقفت عندما حد لی ولو رمت زیادة علی ذلك ما استطعت فإن الحضرة تمنع من ذلك۔ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے یہ حکمتیں جو اس کتاب میں لکھی ہیں، یہ الکتاب سے لی ہیں، لوح محفوظ سے لی ہیں، اور میں نے اس پہ کوئی اضافہ نہیں کیا، میں اضافہ کرنا چاہتا بھی تو نہ کر پاتا۔ دسویں نمبر پہ صوفی حضرات اپنے پیروں اور مشائخ کے بارے میں بڑی آسانی سے یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب نے اللہ کو دیکھا، جبکہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی صورتحال یہ ہے کہ سورہ اعراف آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب طور پہاڑ پہ اللہ رب العزت کا کلام سنا تو کہنے لگے ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے شوق ہے کہ میں تیری زیارت کروں، تیرا دیدار کروں۔ اللہ رب العزت نے آخر میں بتایا کہ لن ترانی، کہ اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔
تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اس دنیا میں اللہ رب العزت کے دیدار سے محروم رہے، بیداری کی حالت میں اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکے، لیکن ان کے پیر بڑی آسانی سے یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، یا ہمارے پیر صاحب نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ البتہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ قرآن کا عقیدہ ہے کہ روز قیامت جنتی لوگ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ 11ویں نمبر پہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرتے ہیں، اور بزرگوں کے، اولیاء کے عرس کا بھی اہتمام کرتے ہیں، جبکہ یہ چیز آپ کو صحابہ کرام سے نہیں ملے گی، تابعین سے نہیں ملے گی، تبع تابعین سے نہیں ملے گی، 4 اماموں سے نہیں ملے گی۔ 12ویں نمبر پہ برکت کے حصول کے لیے قبروں کا سفر کرنا، اور قبر والے کے نام پہ جانور ذبح کرنا، یہ چیز بھی آپ کو ان کے ہاں کثرت سے ملے گی، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں کی خاطر سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ اپنے شہر میں رہتے ہوئے مقامی قبرستان میں جائیں اور قبروں کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں، قبر والوں کے لیے دعا کریں، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ لیکن ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کسی قبر کی خاطر کرنا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، جیسا کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ صرف 3 مساجد کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ کسی جگہ کو مقدس جان کر کسی جگہ کی خاطر عبادت کے نقطہ نگاہ سے سفر کرنا، یہ صرف 3 مقامات کے لیے ہے: مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ اور امام مسلم روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا اللہ کی اس پہ لعنت ہو جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو صوفیوں کے، بزرگوں کے ہاں بہت سے ایسے اقوال ملیں گے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوں گے، اور بعد میں آنے والے ان اقوال کا احترام کرتے ہیں، ان کے مطابق عقیدہ بنائے ہوئے ہیں، اور ان اقوال کو غلط قرار نہیں دیتے۔ مثال کے طور پہ ایک خاتون گزری ہیں رابعہ، انہوں نے کہا تھا ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک ولکن حبا لذاتک، کہ اے اللہ میں نے تیری عبادت تیری جہنم کے خوف سے نہیں کی، اور نہ تیری جنت کی امید پہ کی ہے، میں نے تو بس تیری محبت میں تیری عبادت کی ہے۔ اب بظاہر یہ قول، یہ الفاظ لوگوں کو بڑے پیارے لگتے ہیں، لیکن یہ الفاظ قرآن کے بھی خلاف، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی احادیث اور ان کے طرز عمل کے بھی خلاف۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں بیان کرتے ہیں وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، کہ ہمارے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ہم سے دعائیں کرتے، ہماری عبادت کرتے تھے، ہماری نعمتوں کا شوق رکھتے ہوئے اور ہمارے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ اور بہت سی ایسی احادیث اور دعائیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت سے بھی ڈرنا چاہیے، اللہ رب العزت کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی جنت کا شوق رکھنا چاہیے۔ اللہ تو بار بار شوق یعنی کہ ترغیب دیتے ہیں جنت کی، بار بار ڈراتے ہیں جہنم سے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں کو ڈراتے ہوئے ان بطش ربک لشدید، کہ لوگوں تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، یعنی کہ سیدھے ہو جاؤ، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کے عذاب سے ڈرو، اپنے رب کی پکڑ سے ڈرو۔ لیکن صوفیہ کے ہاں اس کے برعکس کہا جاتا ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے تو نہ اللہ کے عذاب کا ڈر، نہ جنت کی شوق، صرف اس کی ذات کی محبت۔ جبکہ اللہ نے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے، اپنی جنت کی ترغیب دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں یا اللہ ہم نہیں ڈرتے تیری جہنم سے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی،
اور ہمیں کوئی جنت کا بھی شوق نہیں ہے، بس تیری محبت میں عبادت کر رہے ہیں، تو یہ قول بالکل بھی درست نہیں ہے۔ ایک اور صوفی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے کئی ایسے بندے ہیں، اگر وہ جہنم پہ تھوک دیں تو جہنم بجھ جائے گی، جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ تو یہ اور اس قسم کے اقوال یہ آپ کو صوفیہ کے ہاں ملیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس قسم کے غلط عقائد سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں موت دے تو اسی عقیدے پہ دے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، جو سلف صالحین کا عقیدہ تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔